نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، دوڑو اس مغفرت اور اپنے رب کی جنت کی طرف کہ جس کی وسعتیں زمین اور آسمان جیسی ہیں، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں مقابلے کا جذبہ پیدا کیا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ تمہیں دوڑنا ہے اور دوڑنا کیوں ہے، تاکہ تم اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کے مستحق قرار پاؤ۔ دوڑ تو ہم سب رہے ہیں، لیکن ہماری دوڑ کی منزل اور مقصد دنیا میں ایک دوسرے پر فخر جتانا، دنیا حاصل کرنا، اور پھر جب آنکھ بند ہو جائے تو اس دوڑ کا کوئی نتیجہ خاطر خواہ ہمیں نہ مل سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیش پرستی سے پرہیز کرو کہ اللہ کے پسندیدہ بندے عیش پرست نہیں ہوا کرتے۔ اور آپس میں صحابہ گفتگو کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اور سادگی کسے کہتے ہیں؟ سادگی ہمارے رویوں کا نام ہے، سادگی ہمارے کھانے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے، ہمارے لباس، ہمارے ذوق کے اظہار کا نام ہے۔ ہم جس دوڑ میں نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس مقابلے کو ہم جیتنے میں اپنی ساری صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اپنا وقت اور مال خرچ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فلاں نے ایسا لباس پہنا، فلاں نے اس برانڈ کا لباس پہنا اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ ہمارے دسترخوان کی وسعتیں تو دیکھیں، ایک ایک وقت میں دسترخوان پہ کتنی طرح کے کھانے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں نہیں اور فلاں نہیں۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے کہا کہ آج میں تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ کہا ضرور عمر فاروق۔ اور جب کھانے پر بیٹھے تو اپنی تھیلی میں سے ایک روٹی نکالی اور نمک، اور یہ مل کر دونوں نے کھایا۔ ہم اپنے دسترخوان کا جائزہ تو لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو آپ کی کمر پر چٹائی کے نشان پڑ جاتے۔ عمر فاروق روتے اور کہتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ کہتے، تم نہیں چاہتے کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو۔ ہمارے بستر کتنے نرم اور کتنے گرم ہوتے ہیں کہ نمازوں کے لیے اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عیش پرستی سے پرہیز کرو۔ ہمارے اسلاف کا کیا حال تھا کہ ایک بار عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کا غلام تھا۔ کچھ منزلیں طے کی کہ کچھ وقت کے لیے غلام سوار ہوگا اونٹ پر، اور کچھ دیر کے لیے عمر فاروق جب پہنچے قریب بیت المقدس کے تو وقت تھا غلام کی سوار ہونے کا۔ بہت ضد کی کہ امیر المومنین کیسے میں سوار اور آپ پیدل
عمر فاروق نے کہا نہیں تم ہی بیٹھو گے، اور جب وہاں پہنچے تو نکل کر انہوں نے چابیاں عمر فاروق کے ہاتھ میں دے دی۔ درباری سوچنے لگے کہ ہم تو سمجھے تھے کوئی معاہدہ ہوگا، کوئی بات ہوگی، کوئی گفتہ شنید ہوگی، یہ کیسے؟ اور جب عمر فاروق کو چابی دی تو اس سے پہلے انہوں نے عمر فاروق کے گرد چکر لگایا اور کہا کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ وہ درویش ہیں کہ جس کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ پیدل آئے گا اور اس کے ساتھ جو ہوگا وہ اونٹ پر سوار ہوگا، اور پھر اس کے کپڑوں میں 13 پیوند لگے ہوئے ہوں گے۔ عمر فاروق سے پوچھا کہ اس میں تو 12 پیوند ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ یہ ہے 13واں پیوند۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہماری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن صبر اور قناعت رخصت ہو چکی ہیں۔ ہماری دعوتوں کا حال کیا ہے؟ 1، 2، 4 اور 10 اور 20 کھانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی دن بھوکے رہتے اور صحابہ کہتے کہ ہم بھوک سے نڈھال ہیں، ہمارے پیٹ پر پتھر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا اٹھا کے بتاتے تو اس پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہوتے۔ ہمارے شب و روز، ہماری تقریبات، ہمارے مقابلے، ہمارے علاج، کوئی چھوٹا ڈاکٹر ہمیں پسند نہیں آتا جب تک کہ کوئی اسپیشلسٹ نہ ہو، ہماری طبیعتیں ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور میں جب مسکین اور ان کو بھی دیکھتی ہوں، ان کی شادیاں اور ان کی تقریبات وہ لوگوں سے لیں گے، لیکن ان کی تقریبات میں آپ کو وہی 2-4 کھانے بھی ملیں گے، وہی مووی اور سب کچھ ملے گا، لیکن ان کے پاس بھی قناعت نظر نہیں آتی کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے صبر اور شکر اور سادگی کے ساتھ۔ ایک عینی واقعہ میں آپ کو سناؤں جو میں نے دیکھا کہ ایک دفعہ درزی کے پاس گئے تو اس درزی کے پاس جو سوٹ تھا، دوسری خاتون کہنے لگی کہ اچھا یہ تمہارے پاس آیا ہوا ہے۔ اس نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو میں لے کر آئی ہوں یہ میں اپنی ماسی کو دوں گی اور اس کو لے کر جاؤں گی تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم تو اپنی ماسی کو ایسے کپڑے پہناتے ہیں۔ یہ ہماری سوچ کا معیار ہے۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے؟ کہتی ہیں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا کچھ ہے وہ لے آؤ، اور پھر دروازے پہ کوئی آتا اور اس کو دے دیا جاتا۔ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، کھانے کا وقت ہوتا ہے، لیکن ہم اسے اس لیے کھانے کے لیے نہیں کہتے کہ ہم اسے کیا دیں گے، اس وقت تو صرف دال چاول اور سبزی روٹی ہی ہے۔ جب تک 2-4 چیزیں ہمارے دسترخوان پہ نہیں ہوں گی ہم کیسے کسی کی تواضع کر سکتے ہیں؟ جبکہ حکم تو یہ دیا گیا ہے کہ تم شوربہ پتلا کرو اور اپنے پڑوس میں بھجوا دو۔ یہ سادگی ہم سے کیوں رخصت ہو گئی؟ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہم خوش نہیں رہتے۔ ہم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت انہی مقابلوں میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ اور پہلے تو کپڑوں کی دوڑ تھی، کھانے کی دوڑ تھی، اور اب تو یہ بھی ہو گیا ہے کہ فلاں اس ریسٹورنٹ میں تھا تو میں اس سے بڑے ریسٹورنٹ میں جاؤں گی، فلاں دلہن اس پارلر میں تیار ہوئی تھی تو میں اس سے بڑے پارلر میں جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی سے بھرے گا، ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کتنا پسند کیا کہ جس کے پاس وسعت اور قدرت ہو اور اس کے بعد وہ سادہ لباس پہنے اور سادگی سے رہے، اللہ اسے شرافت اور بزرگی کا لباس پہنائے گا۔ آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں جب کہ سورج ڈوبتا نہیں تھا اور ان کے کپڑوں پر پیبند لگے ہوئے تھے، آج مسلمان تنکوں سے بھی زیادہ ہلکے ہو گئے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایمان کی قوت تھی، سچائی کا وزن تھا، کردار کی ہیبت تھی۔ لیکن ہمارے پاس تصنع ہے، بناوٹ ہے، تکلف ہے اور نقالی ہے۔ یہ خصوصیات جس قوم میں آ جائے، کیا وہ قوم کبھی غلبہ پا سکتی ہے؟ کیا وہ کسی کو زیر کر سکتی ہے؟ وہ تو ان کو بھی زیر نہیں کر سکتی جن سے وہ مقابلے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ وہ تو اس سے زیادہ اعلیٰ لباس پہن کر آ گیا جتنا تم نے پہنا تھا۔ تم نے جتنے دسترخوان پہ کھانے سجائے تھے اس سے زیادہ اس کی دسترخوان پر ہے، پھر دل پشمردہ ہوتا ہے اور سکون پھر بھی نہیں ملتا۔ سادگی زیور ہے، سادگی میں سکون ہے، سادگی میں اللہ کی رضا ہے۔ اچھا بھی پہنیں، اچھا بھی کھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عمدہ بھی پہنا، لیکن اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنا لیا۔ عام طور سے سادہ زندگی کو پسند کیا کہ جب کھانے میں اگر سرکہ ہوتا تو کہتے یہ ایک مکمل غذا ہے، اب دوسرے کھانے کی کیا ضرورت ہے۔ کبھی کبھار ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دن بھر کے کھانے میں ایک بار تو ضرور روکھی روٹی کھائیں، باسی روٹی کھائیں، کبھی ماسی کے سامنے بیٹھ کر کام کریں، جھاڑو اور پوچھا لگائیں، اور کبھی دعوت میں سادہ کھانا کھلائیں۔ آپ دیکھیں کہ خواہشات کی تکمیل میں وہ مزہ اور لذت نہیں ہے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر کے جو راحت اور جو لذت اور سکون حاصل ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں یہ ساری غیر ضروری جو ہم نے اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے اس سے ہمیں بچا کے رکھے اور زندگی سادگی کا بہترین نمونہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آمین۔